السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 159 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پس بسبب رحمت من اللہ کی رحمت سے لنت لہم آپ ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے، ولو کنتا اور البتہ اگر ہوتے آپ فضا غلیظ القلبی تند خو سخت دل، لانفضوا من حولک تو وہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، فاعف عنہم ان کو معاف کر دیجئے، واستغفر لہم اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے، وشاورہم اور مشورہ کیجئے ان سے، فی الامر کام میں، فاذا عزمت پس جب آپ عزم مصمم کر لیں، فتوکل علی اللہ تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، ان اللہ بے شک اللہ یحب المتوکلین بھروسہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے استغفار کریں اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کریں، اور جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز این آئیڈیل لیڈر کے طور پر پیش کیا گیا۔ پچھلے لیسن میں ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر میں ان کوالٹیز کو ایز اے ویری ویری اسٹرانگ اینڈ ڈومیننٹ کوالٹیز کے طور پر رسول دیکھا تھا، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے لیڈر بہترین لیڈر تھے، کیونکہ آپ کو اللہ نے اپنی طرف سے نرمی اور رفق عطا فرمایا تھا۔ آپ کی گفتار اور آپ کے اخلاق میں ایک واضح طور پر محسوس کی جانے والی نرمی تھی، سافٹنس تھی، اور اسی سافٹنس کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی پاپولر اور بہت ہی ہر دل عزیز لیڈر تھے۔ آپ کی بات مانی جاتی تھی اور آپ کا ہر حکم بجا لایا جاتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خود بھی حکم یہی دیا کہ اپنے مؤمنین اور اپنے صحابہ کے لیے محبت کے ساتھ اپنا بازو جھکا دیں۔ پھر ہم نے پچھلے لیسن میں حدیث کی روشنی میں اور کچھ سیرت کے واقعات پڑھ کر یہ چیز دیکھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ دوسرے انسانوں کو عفو اور درگزر کا حکم دیا، بلکہ آپ نے اپنے کردار سے ایک بہت عمدہ نمونہ پیش کیا۔ آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور وہ آپ کے جانی دشمن تھے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی آئیڈیل لیڈر تھے، جن کی ہر عمل قابل اتباع اور ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خلق عظیم کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں میں سب سے بہترین اخلاق سے نوازا۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ پڑھتے ہیں لائف، ان کی ہسٹری اور ان کی سیرت پڑھتے ہیں، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہترین طریقے سے لوگوں کو اپنے راستے کی طرف اور اپنے کاز میں، جو آپ کی ایک بہت خوبصورت ایک ہیبٹ تھی جس نے آپ کی کاز کو بہت آگے لے کر گیا، وہ یہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ انتہائی شفقت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، غصے سے بات نہیں کرتے تھے، مسکرا کر بات کرتے تھے، نرمی کا اس کا مظاہرہ کرتے تھے، اور اللہ نے بھی قرآن پاک میں انہی چیزوں کو بتایا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، خذ العفو
وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور عفو کو اختیار کیجیے، معاف کر دیجیے، مٹا دیجیے۔ عفو کا لفظی مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، اریز کر دینا، وہ چیز جو کہ آپ کے کسی کے بیڈ ہیبٹ، بیڈ ایکشن، کسی کے رویے، کسی کی تقصیر، کسی نے کوئی کام نہیں کیا اور آپ کو برا لگ گیا اور آپ نے اس شخص سے بدلہ لینے کا سوچا، اور اس وقت جب کہ آپ اس پوزیشن میں بھی تھے کہ آپ اس کو فائر کر سکتے ہیں، آپ اس کا پروموشن روک سکتے ہیں، آپ اس کو سب لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے ذلیل کر سکتے ہیں، آپ معاف کر دیں۔ خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیجیے۔ تو یہ کتنا خوبصورت بات جو ہے اللہ نے بتائی، اور اگر ہم یہ کرتے ہیں، اگر آپ ایز اے لیڈر یہ حرکت کرتے ہیں کہ آپ بدلہ لے سکتے تھے، آپ انسلٹ کر سکتے تھے، آپ اس پوزیشن میں تھے کہ دوسرے بندے کی آپ مکمل طور پر کورٹ مارشل کر سکتے تھے، اس کو لائن حاضر کر سکتے تھے، اس کی ایکسپلینیشن کال کر سکتے تھے، آپ نے معاف کرنا اختیار کیا، نیکی کا حکم دینا اختیار کیا، تو اللہ یہ کوئی چھوٹا سا کام تھا۔ یہ جو رمضان کریم ہے، اس میں ہم چاہتے ہیں نا سب کہ اللہ ہمیں معاف کرے، تو اس کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دیں۔ یہ لام اور دوسرے میں بھی لام، یہ ریکمنڈیشن کے لیے ہے، اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، انہیں چاہیے کہ وہ درگزر سے کام لیں۔ Let it go and erase all that bad memories from your mind، جو اس غلط ایکشن کی وجہ سے آپ کے دماغ میں ایک بری یاد پیدا ہوئی، ریز کریں اس کو، عفو سے کام لیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کسی کو تم معاف کرو تو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اہل فضل کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، جن کو اللہ نے نواز رکھا ہے، کسی کے پاس کوئی جاب دینے کی ایبلٹی ہے، کوئی دکاندار ہے جس کے انڈر ملازم کام کرتے ہیں، کسی کو اللہ نے فضیلت نوازی کہ وہ کسی سے کام کروا سکتا ہے، تو اسے چاہیے پھر وہ درگزر اور نرمی سے کام لے، کیونکہ یہی ہے سنت اللہ کی جو کہ بہت بڑا ہے اور اپنے چھوٹوں پر نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب غضبناک ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ لیٹ اٹ گو، جانے دیجیے۔ زندگی اتنی زیادہ چھوٹی ہے کہ ہم نفرتیں دل میں رکھ کر جینا افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنا سکون قلب چاہیے، اور اس سکون قلب کے حصول کے لیے معاف کر دیں تو یہ کوئی بہت گھاٹے کا سودا تو نہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٍ مِثْلِهَا وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے۔ اگر آپ نے کسی سے بدلہ لینے کا سوچا تو پھر اتنی ہی برائی اس کے ساتھ کریں جتنی اس نے آپ کے ساتھ کی، لیکن جو معاف کرے اور اس معاملے میں اصلاح کے راستے پر چلے، اپنی اصلاح کرے، کیا وجہ ہوئی، کیوں اس نے وہ کام نہیں کیا، کیا اس کی کوئی ٹریننگ کی کمی تھی، کیا اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی۔ آپ اگر کسی جگہ پر امپلائر ہیں اور امپلائیز آپ کسی کو ہائر کرتے ہیں، وہ اپنا کام نہیں کر پاتا، اس کے پاس کمپیٹنس نہیں تھی، اس کے پاس لیبر نہیں تھی، آپ اس سچویشن کو سمجھیں، پہلے اس سے ڈسکس کریں، پوچھیں کہ کیا پرابلم ہوئی، آپ مکمل طور پر اس کو بات سنیں اور پھر سمجھیں کہ واقعی یہ اس بندے کے پاس یہ پرابلم تھی۔ اگر میں نے اس کو ایک ایسا کام دے دیا ہے جس کو کرنے کے لیے اس کے پاس پوری لیبر نہیں تھی، اس کے پاس بجلی چلی گئی تھی، یا وہ اس کا کوئی گھر میں کوئی پرابلم ہو گئی تھی، تو جو معاملہ خراب ہو رہا تھا، جو ڈیمیج ہو رہا تھا، جو ایک چیز بیلنس سے آؤٹ ہو رہی تھی، آپ اس کی اصلاح کرنے کی پوزیشن میں ہے تو اصلاح کیجیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا امپلائی ہے جس کو ٹریننگ چاہیے، اس کو ٹریننگ کے لیے بھیجیں، تو اصلاح کرنا ہے تو فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو یہ کام تو آپ نے احسان کیا نا۔ یعنی کہ اگر آپ برائی کا بدلہ برائی کے صورت میں لیتے تو پھر تو عدل ہو گیا، اس نے برائی کی، جواب میں آپ نے برائی کر دی، اس نے چھٹی کی، آپ نے اس کی پے روک لی، اس کی پروموشن روک لی۔
اور کسی قسم کا کوئی آپ نے اس کے ساتھ اس کی کٹوتی کر لی اس کی تنخواہ میں، تو آپ نے تو جو اس نے کیا اس کے برابر اس کو دے دیا. لیکن اگر آپ نے اسے اس کے حق سے زیادہ دیا، اس کے معاملے میں اصلاح کی، اور جو اس کی جو کمی ہو رہی تھی وہ آپ نے کمپلیٹلی پوری کی، تو اللہ نے فرمایا پھر اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، کیونکہ وہ بندہ تو آپ کو اجر نہیں دے سکتا نا، کیونکہ آپ اس وقت دینے والی پوزیشن میں ہیں، لہذا آپ چاہیں تو دیں، نہ چاہیں تو نہ دیں. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تو یاد رکھنا ہمت کا کام ہے یہ ہر بندے کو توفیق نہیں ملتی. جو صبر کر لے اور معاف کر دے، صبر اور معافی، یعنی کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا تو فرسٹ آف آل اپنے آپ کو روکنا ہے آپ نے، اور پھر جب آپ نے اپنے آپ کو روک لیا تو اس واقعے کی یاد دل میں نہیں رکھنی، وہ نفرتیں دل میں نہیں رکھنی. غفر، لیٹ اٹ گو، جانے دیجئے. دنیا میں ڈیلی بیس پہ ایسے بہت سی باتیں ہوں گی، لیکن اگر آپ ہر بات کا بدلہ لینے بیٹھیں اور ہر بات کو ڈسکس کرنے بیٹھیں اور ہر بات پہ آپ اپنے دل پہ لگا لیں تو زندگی نہیں گزرے گی، آسان نہیں ہوگی، آپ پروڈکٹیو نہیں رہیں گے. یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں جن کو کہ ہمیں بھی سمجھنا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے خود بھی سمجھنی ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی سمجھانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی، جو صبر کرے گا اور معاف کر دے گا. کوئی آپ کے ساتھ برا کرے اس کو معاف کر دیجئے، اور جو چیز اس پہ صبر کیجئے، تو یقیناً ہمت کے کاموں میں سے ہے. مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. دیکھنے میں مال کم ہو رہا ہے لیکن اللہ اس کی برکت میں اضافہ فرماتا ہے. بندے کے معاف کرنے سے اللہ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے. کیا ہے حدیث کے الفاظ؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہماری انسلٹ کی تو اس کی جواب میں انسلٹ کریں تو مزہ آئے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو معاف کر دے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کا رتبہ بلند کرتا ہے. ایک اور حدیث سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ بڑی خیر سے محروم رہا. گفتگو میں نرمی، نرم سی مسکراہٹ آپ کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے ہو، آپ کا دل نرم ہو، آپ دوسروں کے معاملات میں انڈرسٹینڈ کرنے والے ہوں، نہ کہ سخت اور درست. یہ چیزیں ہمیں منع کی گئی ہیں. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رفیق ہے اور اللہ رفق اور نرمی کو پسند کرتا ہے. نرمی کی وجہ سے وہ اتنی چیزیں عطا کرتا ہے جو سختی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں کرتا. یعنی جو سخت ہے اس کو وہ چیز نہیں ملے گی، جو نرم ہے اس کو اللہ کی رحمت ملے گی اور ایسی چیزیں ملیں گی جو کہ اس نے سوچی بھی نہیں. پھر ایک اور حدیث ہے مسلم کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بڑا پہلوان نہیں جو دشمن کو پچھاڑ دے، بڑا پہلوان تو وہ شخص ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے. حضرت سلیمان بن سرد بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص لڑے، دو میں سے ایک کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، گردن کی رگیں پھول گئیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے اگر وہ شخص یہ کلمہ کہہ دے تو اس کا غصہ چلا جائے گا، اور وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی تکلیف پہنچائی گئی آپ نے کبھی اس کا بدلہ نہیں لیا حتیٰ کہ اللہ کی حدود کو توڑا گیا، تو پھر آپ اس وجہ سے اللہ کی وجہ سے انتقام لیتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے زیادہ آسان چیز کو منتخب کرتے بشرطے کہ اس میں گناہ نہ ہوتا. اگر گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اسے دور رہنے والے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا الا کہ کوئی شخص حدود اللہ کی خلاف ورزی کرے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار نے
پتھر مار کر طائف کی وادی میں آپ کو لہو لہان کر دیا تو آپ نے اس وقت بھی ان کو معاف کیا اور فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے. یا جب کسی نے آپ کو سختی سے آواز دی آپ نے اس کو نرمی سے جواب دیا. کسی نے آپ کو سخت الفاظ دے کر بلایا آپ نے مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کو جواب دیا. ایک شخص نے آپ کی چادر کو اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن کے درمیان نشان پڑ گیا. اس نے کہا اپنے مال میں سے مجھے دیجئے. آپ اپنے باپ کے مال سے نہیں دے رہے, آپ تو اللہ کے مال سے دے رہے ہیں. آپ نے تبسم فرمایا اور اس کو مال دینے کا حکم فرمایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صبر, حلم, حق کو قائم کرنے کی یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو کاز تھا اور آپ کی موومنٹ تھی وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھی. اور اگر آپ کا اخلاق حسنہ نہ ہوتا آپ اپنے نفس کے بارے میں انتقام لیتے, صبر اور حلم کا مظاہرہ نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کاز کو اس حد تک کامیابی نہ ملتی جو کہ اس وقت ملی. آپ ایک پاپولر لیڈر تھے, لوگ آپ کی باتیں سنتے تھے, آپ کے ساتھ عمل کرتے تھے. تو جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ان میں جو چیز ہمیں سمجھ آئی ہے آج پھر کیا ہے کہ اپنے سچویشن میں ڈیلی بیس پہ کچھ نہ کچھ ایسا غلط تو ہوگا ہی نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے مطابق سب لوگ چلیں, اپنے مطابق آپ چلانے کی کوشش بھی نہیں کریں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو سیم کرنے کی کوشش نہیں کی. دونوں مختلف تھے, ان کو مختلف طریقے سے ڈیل کیا. لہٰذا جو ایک گڈ لیڈر ہوتا ہے وہ انسانوں کو ان کی سچویشن میں اور ان کی کیپیسٹی میں اور ان کی اسٹرینتھس ہوتی ہیں انہی سے فائدہ اٹھاتا ہے, ان کو پراپرلی چینلائز کرتا ہے. تو انسانوں سے فائدہ اٹھانے میں کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے خوبصورت گفتگو اپنے اندر یہ دیکھیں. مطلب ہم لوگ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم اچھا لباس پہن لیتے ہیں لیکن گفتگو کے اوپر کام نہیں کرتے, جبکہ آپ کی پرسنالٹی کا سب سے خوبصورت ایفیکٹ آپ کے خوبصورت الفاظ ہیں. نرمی سے بات کرنا, نرم طریقے سے مسکراتے ہوئے کسی کو ملنا, یہ آپ کی پرسنالٹی کا وہ ایفیکٹ کریٹ کرے گا جو سختی اور درستی پیدا نہیں کر سکتی. ایون اف کہ آپ کسی پوزیشن آف اتھارٹی میں ہوں اور آپ کی بات ماننے کے لیے سب لوگ مجبور ہوں, اگین اس میں بھی آپ دل نہیں جیت سکتے, آپ مقبول نہیں ہو سکتے, آپ پاپولر نہیں ہو سکتے انٹل کہ آپ اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کیجئے. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ اللہ کے نبی نے کہ کیریکٹر سے ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو معاف کر کے پھر ان کو بیڈ فیل نہیں کروایا. مطلب سم ٹائمز ہم معاف بھی کر دیتے ہیں بٹ وی میک دا ادر پرسن فیل بیڈ کہ تم, اور اپنا رویہ تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں, یا اس طریقے سے کوئی استہزائی ہنسی اس کو دیکھ کے ہنستے ہیں, یا اس کو دیکھ کے کوئی گرننگ اسمائلس پاس کرتے ہیں, یا سم ٹائمز نیکسٹ اس کے لیے اس کے ساتھ اپنا کورس آف ایکشن چینج کر لیتے ہیں. تو یہ سب کچھ نہیں کرنا, کیونکہ آیت کا اگلا حصہ ہمیں بتائے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ان کو معاف کر دیا ہے تو دین اگین اپنا کورس آف ایکشن کی اصلاح کیجیے اور ان کو بالکل بھی ڈیفرنٹ طریقے سے آپ نے نہیں ملنا. ان کو ہر معاملے میں ساتھ رکھنا ہے, ان سے مشورہ لینا ہے تاکہ ان کو یہ محسوس ہو کہ ہم اپنے لیڈر کے لیے اہم ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کل کمپلیٹ ہو جائیں گی لیڈرشپ کوالٹیز میں. کل ہم نے پڑھا تھا کہ نرمی سے بات کرنی ہے, آج ہم نے پڑھا ہے کہ معاف کر دینا ہے, اور انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے کہ مشورہ کرنا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں بھی معاف کرے اور ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنے والا بنائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.